ایک پروفیسر ہوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ پہلے کی بھی نہیں کہ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں، نصف صدی پہلے کی سمجھ لیجئے، جب ہم ایک اردو میڈیم اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت ہم نے اپنے اساتذہ کو منشی جی کہا کرتے تھے۔ پہلے یہ لفظ فارسی کا ہوا کرتا تھا، لیکن ہندوستان میں کثرت استعمال کے سبب اردو اور ہندی کا ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں اس کے فراغ دلی سے استعمال ہونے کے سبب فارسی والے اس سے دستبردار سے ہو گئے۔ فارسی میں اس لفظ کو بڑی عزت حاصل تھی، زبان پر قدرت رکھنے والا ہی منشی کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں مغل سلطنت تک یہ عزت باقی رہی۔ برطانوی حکومت میں اسکول یا مکتب کے اساتذہ کو منشی کہا جانے لگا۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھنے والوں کو بھی منشی کہا جاتا تھا، اور آزاد ہندوستان میں مہاجن یا زمیندار کے انتہائی کھڑوس ضعیف العمر سیکریٹری کو منشی جی کہا جانے لگا۔ بہرحال جب ہم نے پڑھنے لکھنے کی ابتدا کی، اس وقت اردو میڈیم اسکولوں میں استاد کو منشی جی کہا جاتا تھا۔ پاٹھشالاؤں میں استاد کو گرو جی کہتے تھے۔ ہمارے اسکول کے پاس ایک ہندی میڈیم اسکول تھا، جہاں کے بچے اپنے استاد کو ماسٹر جی یا ماس صاحب کہا کرتے تھے۔ اس وقت تک ہم نہیں جانتے تھے کہ لیکچرر، ریڈر، پروفیسر کیا ہوتا ہے۔ علی گڑھ میں آئے تو استاد کو سر کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پہلے حاضری کے وقت حاضر جناب کہا جاتا تھا، بعد میں یس سر کہنے لگے، یعنی غلامی سے نکل کر بھی چال چلن اور عادت و ادوار غلامانہ ہی رہی۔ ہم تو اپنی دانست میں تمام اساتذہ کو ہم مرتبہ سمجھتے تھے، جن کی نگرانی کے لیے ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا۔ یونیورسٹی میں آ کر اساتذہ کی طبقاتی تقسیم کا علم ہوا۔ معلوم ہوا کہ تازہ استاد لیکچرر کہلاتا ہے، کچھ پڑھ لکھ کر ریڈر بن جاتا ہے، اور بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد عمر کے آخری حصے میں پروفیسر بنتا ہے۔ پروفیسر کو لغوی اور اصطلاحی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ یہ استادی کا سب سے بڑا اور آخری اعزاز ہے۔ اس کے بعد استاد کی گھر ہی واپسی ہوتی ہے، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ بال گرنے یا سفید ہونے سے پہلے ہی پروفیسر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ کسی استاد سے ملاقات کیجئے، شکل و صورت اور ڈیل ڈول میں اچھا خاصا لیکچرر لگے گا، لیکن تعارف ہونے پر پروفیسر نکلتا ہے۔ ہم نے تو طالب علمی کے زمانے میں ضعیف العمر پروفیسر ہی دیکھے تھے، بلکہ ہوتے ہی کہاں تھے، ہر شعبے میں مشکل سے ایک یا دو، باقی سب لیکچرر یا ریڈر۔ اب یہ حال ہے کہ جس شعبے میں جائیے لیکچرر ڈھونڈے سے نہیں ملتے، پروفیسر اکثریت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو شعبہ اردو میں اکلوتے پروفیسر خورشید الاسلام تھے۔ اللہ بخشے، کیا شخصیت تھی ان کی، دیکھتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا آدمی۔ سفید بال، نرم سی مسکراہٹ، سگار کے کش لیتے ہوئے جب پاس سے گزرتے تھے تو لگتا تھا کوئی سانولا انگریز جا رہا ہے۔
سچ کہوں تو لفظ پروفیسر کی آبرو تھے. ہم نے تو بہت سے ایسے پروفیسر بھی دیکھے ہیں جو مرکزی یونیورسٹی میں پروفیسر اور صدر شعبہ ہو کر بھی ٹینٹ والے پرائمری اسکول کے ماسٹر ہی لگتے ہیں. اس زمانے میں پروفیسرشپ حاصل کرنے کے لیے تلواریں نکل آتی تھیں. خدا حق سے ہم نے باطل کی شکست فاش علی گڑھ میں دیکھی ہے. دہلی کی تینوں یونیورسٹیوں میں مدت تک ایک ہی پروفیسر رہا. ایک پروفیسر کے سہارے یونیورسٹی چل رہی تھی, یعنی شعبہ چل رہا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے پروموشن اسکیم کا کہ ملک میں پروفیسروں کا سیلاب آ گیا اور ایک پروفیسر کی تاحیات اجارہ داری ختم ہو گئی. تعلیمی دنیا میں پروفیسر بہت اہم مخلوق ہے. طالب علم سے ریڈر تک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عزت کرتے ہیں یا عزت کرنے کے لیے مجبور ہیں. اس لیے کہ لیکچرر اور ریڈر کی مزید ترقی میں پروفیسر کا اہم کردار ہوتا ہے. جس دن کوئی استاد پروفیسر کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, بلکہ لوگ اس کی خاطر میں لگ جاتے ہیں. گزشتہ صدی میں پروفیسرشپ کے مرتبے تک پہنچنا بہت مشکل عمل تھا. ہر ایک کو یہ خطاب یا اعزاز نہیں حاصل ہوتا تھا. دراصل اس زمانے میں پروفیسرشپ کے لیے لیاقت اور اہلیت دیکھی جاتی تھی. اسی وجہ سے بعض ایسی شخصیات کو بھی پروفیسر بنایا گیا جن کے پاس پی ایچ ڈی کی سند نہیں تھی, لیکن ان کی علمیت بہت زیادہ تھی. لفظ پروفیسر کی اہمیت ہمیں یونیورسٹی میں آ کر ہوئی, ورنہ ہم نے تو بعض جگہوں پر انٹر کالج کے ماسٹروں کو بھی خود کو پروفیسر کہلواتے ہوئے سنا تھا. اس سے زیادہ درگت تو ہم نے لفظ پروفیسر کی فیصل آباد میں دیکھی. ہوا یوں کہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ہم فیصل آباد گئے. ایک دو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہم سے ملنے آئے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا, ہم فلاں جگہ پروفیسر ہیں. ان کا تعارف سن کر ہمیں اپنی پروفیسری پر شرم آنے لگی. کبھی ہم انہیں دیکھتے اور کبھی پروفیسرشپ کے مرتبے کو. ابھی تو ان کے عقل ڈاڑھ نکلنا تو دور کی بات, دودھ کے دانت بھی اچھی طرح نہیں ٹوٹے ہوں گے اور پروفیسر ہو گئے. ہمارے یہاں دانت ٹوٹنے اور بال گرنے کی ابتدا کے بعد پروفیسر بنتے ہیں, بلکہ بعض تو ریڈر اور لیکچرر تک ہی محدود رہ جاتے ہیں اور انہی حدود میں رہ کر شعبے سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں. ان کے مزید تعارف نے مزید حیران کیا. معلوم ہوا کہ وہ ابھی ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اپنی حیرانی کو دور کرنے کے لیے جب ہم نے تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ وہاں تقرر کے ابتدائی مرحلے ہی میں پروفیسر ہونے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے. ہم نے سوچا بڑے خوش قسمت ہیں, ہمارے یہاں تو پروفیسر کا خطاب حاصل کرنے کے لیے پاپڑ کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا بیلنا پڑتا ہے. پھر ہم نے وہاں کسی کو نہیں بتایا کہ ہم بھی پروفیسر ہیں. خیر, اپنی اپنی قسمت ہے. گزشتہ صدی میں تقریباً 70 کی دہائی تک ہماری یونیورسٹیوں میں پروفیسر کا قحط تھا. مشکل سے 1 یا 2 پروفیسر ہوتے تھے, اور جو پروفیسر صدر شعبہ بن جاتا تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا انتقال ہونا یا سبکدوش ہونا ضروری تھا. ضابطوں میں ترمیم کے بعد اس قحط سے بھی نجات ملی اور مستقل صدر یا چیئرمین سے بھی چھٹکارا نصیب ہوا.
اور اب تو لفظ پروفیسر کی کثرت استعمال کے سبب اس لفظ کی وقت ہی نہیں رہی۔ پہلے ہمارے ملک میں برطانوی نظام تعلیم کو پسند کیا جاتا تھا اور اساتذہ کو لیکچرر، ریڈر اور پروفیسر حسب مراتب پکارا جاتا تھا۔ ہر ایک کی اپنی انفرادیت تھی، لیکن خدا جانے کیوں ہماری حکومت کے دل میں امریکہ سے محبت جاگی کہ اس کی نقل کرتے ہوئے لیکچرر کو اسسٹنٹ پروفیسر کر دیا، ریڈر کو ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا اور لیکچرر کو اسکول میں بھیج دیا۔ اساتذہ کے وقار اور مرتبے پر اگرچہ اس سے کاری ضرب لگی کہ ہم پروفیسر کے اسسٹنٹ یا ایسوسیٹ بن گئے، پھر یہ سوچ کر صبر کیا کہ اپنا عہدہ بتاتے وقت اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ کو ساکن یعنی سائلنٹ لفظ قرار دیا جائے، بس پروفیسر حرکت میں رہے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ملازمت سے سبکدوش بھی ہو چکے ہیں، اپنی بے روزگاری کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بس ایک بار لیکچرر ہو جاؤں، پھر ریڈر، پروفیسر اور صدر شعبہ بننے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہوا بھی یہی۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لیکچرر بننے میں ضرور دقت آئی، لیکن ریڈر، پروفیسر، صدر بآسانی بنتے چلے گئے۔ پہلے ہماری نیم پلیٹ پر ڈاکٹر لکھا جاتا تھا، اب پروفیسر لکھا ہوا ہے۔ البتہ پاکستان سے آنے والے خطوط میں پروفیسر، ڈاکٹر دونوں لکھا جاتا ہے۔ صرف پروفیسر لکھنے پر یہاں تو عزت برقرار رہے گی، لیکن وہاں مذکورہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہماری نیم پلیٹ پر ڈاکٹر لکھا تھا، محلے کے غیر تعلیم یافتہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ اکثر بیمار ہونے پر دوا بھی پوچھنے آ جاتے تھے، لیکن جب سے پروفیسر لکھا ہے، سب ماسٹر صاحب کہنے لگے۔ ہماری بیوی سے کام والی اگر پوچھتی ہے کہ صاحب کیا کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں پڑھاتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتی ہے، اچھا ماسٹر ہیں۔ بازار میں جائیے، دکاندار ماسٹر جی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بس سن کر جی تلملا کر رہ جاتا ہے۔ اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرو، تو یہ سمجھانے میں دماغ خالی ہو جاتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر ہیں، کون سے اسپتال میں ہیں۔ اسی لیے ہم نے بیوی سے کہہ دیا کہ ہم نہ قصائی کی دکان پر جائیں گے، نہ سبزی یا کچھ اور خریدنے۔ یہ پروفیسر کے شایان شان نہیں۔ دکاندار کو سمجھائیے کہ ہم دواؤں کے نہیں، کتابوں کے ڈاکٹر ہیں، تو وہ سمجھے گا کہ کتابوں کی دیمک وغیرہ سے حفاظت کی تدابیر بتاتے ہوں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں، تو وہ کہے گا دواؤں والے ڈاکٹر کیا بغیر کتابیں پڑھے ڈاکٹر بن گئے؟ اسی الجھن کو سلجھانے سے بچنے کے لیے ہم نے بازار ہی جانا چھوڑ دیا، کیونکہ پروفیسر ہو کر ماسٹر جی پکارے جانے پر بڑی ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ہم واقعی ماسٹر ہوتے اور ہمیں کوئی ماسٹر جی کہہ کر پکارتا تو ہمیں دلی خوشی ہوتی۔ ایک مرتبہ جب ہم ایک دکاندار کے سامنے لفظ پروفیسر کی تشریح کر رہے تھے، تو اس نے سمجھنے کے بعد کہا، اچھا تو آپ استاد ہیں۔ ہم نے اس کی سمجھداری کی داد دیتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مسکراتے ہوئے بڑے فخریہ کہا، جی ہم استاد ہیں۔ وہ بھی اپنی فہم پر خوش ہو کر کہنے لگا، بس آج سے ہم آپ کو استاد جی کہا کریں گے۔ ہماری مسکراہٹ یکایک غائب ہو گئی۔
ہمیں لگا جیسے ٹرک کا ہیلپر اپنے ڈرائیور کو پکار رہا ہے، یا ہم کسی موٹر ورکشاپ میں تجربے کار میکینک بن گئے ہیں اور چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، استاد جی، استاد جی۔ خیر، قصائی کی دکان ہو یا نائی کی، ہم پروفیسر ہوں یا وائس چانسلر، جب ہمارا نمبر آئے گا تبھی ہمارا قیمہ یا ہماری حجامت بنے گی۔ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مثل پروفیسر پر صادق نہیں آتی کہ محلے میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ پروفیسر کی عزت گھر اور محلے کے علاوہ سب جگہ ہوتی ہے۔ جب سے ہم پروفیسر ہوئے ہیں، ریل گاڑی کا سفر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، بس ہوائی جہاز سے ہی جاتے ہیں، جہاں ہوائی جہاز نہیں ہوتا وہاں جاتے ہی نہیں، اور ہاں، اپنے کرائے سے صرف اپنے شہر میں ہی گھومتے ہیں۔ پروفیسر ہونے کے بعد اپنی جیب سے کرایہ لگا کر جانے کی عادت ختم سی ہو گئی ہے، بلکہ اپنے کرائے سے جانے پر بڑی ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذاتی کام سے جانے کے لیے بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس شہر میں کوئی وائوا یا میٹنگ رکھوا لی جائے۔ ان معاملات میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے وطن میں ہوائی جہاز نہیں جاتا، اس لیے کہ جتنی جگہ ایئرپورٹ بننے کے لیے چاہیے اتنا بڑا تو ہمارا گاؤں بھی نہیں۔ وہاں رشتہ داریاں نبھانے کے لیے اپنی کار سے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گاؤں میں کچھ عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عزت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن ماسٹر جی کے لقب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں پروفیسر کی بڑی عزت ہوتی ہے، بلکہ چھوٹے شہروں میں تو پروفیسر کی ایک الگ برادری ہے۔ پروفیسر ہونے کے بعد تدریسی ذمہ داریوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی جو جتنا سینئر پروفیسر ہوگا یا استاد ہوگا وہ اتنا ہی کم پڑھائے گا۔ ہم نے تو ایسے پروفیسر بھی دیکھے ہیں جو بالکل ہی نہیں پڑھاتے، بلکہ یونیورسٹی میں عذرائے مہربانی کبھی کبھی چائے پینے یا لوگوں سے ملاقات کرنے چلے آتے ہیں۔ ان کے پاس باہر کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یونیورسٹی مکتب یا مدرسہ نہیں کہ روز آئیے۔ ایسے پروفیسر پڑھانے کے علاوہ بقیہ سارے کام سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تعلیمی نظام حیرت انگیز بھی ہے اور عجیب بھی۔ جس کے پاس محدود علم اور تجربہ ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ پڑھانے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، اور جو پڑھاتے پڑھاتے علم اور تجربے کا سمندر بن جاتا ہے اس سے بس قطرات لیے جاتے ہیں۔ یعنی لیکچرر پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، اور پروفیسر کا بوجھ اتنا ہلکا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کا جینا دوبر کر دیتا ہے۔ اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پروفیسر پر ریسرچ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ بہت سے پروفیسر ریسرچ اور تدریس دونوں سے ہی دور رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس نظام تعلیم میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ پروفیسر کی علمیت سے استفادہ کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھانے کا موقع دینا چاہیے، بلکہ یونیورسٹیوں میں نظام تقسیم مکانات میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لیکچرر کو چھوٹا مکان دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بچوں کے علاوہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پروفیسر کو اتنا بڑا مکان دیا جاتا ہے کہ اس میں میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ عموماً والدین جنت الفردوس میں مقیم ہوتے ہیں اور بچے اپنے اپنے گھر بسا چکے ہوتے ہیں۔ پروفیسر ہونے کے بعد اخراجات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ گھر میں چاہے کسی طرح رہیں، لیکن معاشرے میں معیار زندگی پروفیسر والا بنانا پڑتا ہے۔ مثلاً گھر میں
پھٹا بنیان یا لنگی پہن کر گھومتے رہیں، لیکن باہر سوٹ پہن کر جانا لازمی ہے۔ پروفیسر اور پروفیسر کے بچوں کا بس سے جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے کار یا ٹیکسی ہونی چاہیے۔ پروفیسر اور اس کے بچوں کا کسی عام ڈھابے میں کھانا بھی نامناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے اچھے ریستوراں میں جانا پڑتا ہے۔ فقیر کو یا چندہ مانگنے والوں کو بھی پروفیسر کے شایان شان رقم دینی پڑتی ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان کی توازی بھی پروفیسر کے معیار کے مطابق کرنی پڑتی ہے۔ مہمان کے بچوں کو بھی چلتے وقت پروفیسر کی حیثیت کے مطابق پیسے دینے ہوتے ہیں، بلکہ شادی اور دیگر تقریبات میں پروفیسر کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے نیوتا یا تحفہ بھی پروفیسر گریڈ کا دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے پروفیسر ہونے کے میری نظر میں منفی پہلو ہیں۔ مذکورہ باتیں اس لیے قابل برداشت ہیں کہ گھر یا محلے میں عزت نہ صحیح، پروفیسر کی باہر بہت عزت ہوتی ہے۔ نام میں پروفیسر لگتے ہی راتوں رات عزت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ سیمیناروں میں، مشاعروں میں صدارت، مہمان خصوصی یا افتتاح کرانے کے لیے بلانے لگتے ہیں۔ گھر میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، تھوڑی بہت عزت اس وقت مل جاتی ہے جب کوئی پروفیسر لفافہ اور گلدستہ لے کر گھر لوٹتا ہے۔ ویسے گھر میں عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پروفیسری کو گھر سے باہر ہی رکھیں۔ ہم اساتذہ کو سنانے اور بولنے کی عادت ہوتی ہے، بلکہ ہماری روزی روٹی کا انحصار ہی سنانے اور بولنے پر ہے۔ لیکن کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس سنانے اور بولنے کے فن کو گھر میں اختیار نہ کیا جائے۔ میں ایک پروفیسر ہوں، لیکن گھر کی چہار دیواری کے باہر، اسی لیے میری زندگی میں سکون ہے۔ مجھے یہ بھی اطمینان ہے کہ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی میرے نام سے لفظ پروفیسر نہیں ہٹے گا، بلکہ قبرستان میں کتبے پر بھی میرے نام کے ساتھ پروفیسر لکھا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر کبھی مرتا نہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی پروفیسر ہی رہتا ہے۔ اسی لیے بعض غیر تدریسی محکموں سے تعلق رکھنے والے ادیبوں نے کسی تعلیمی ادارے سے کچھ وقت کے لیے ملاقاتی پروفیسر یعنی وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے وابستہ ہو کر اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگا لیا ہے۔ ملاقاتی پروفیسر کی کبھی کبھی طلباء سے مہمان کی طرح ملاقات ہوتی ہے، اسی لیے اسے ملاقاتی یا مہمان پروفیسر کہا جاتا ہے۔ دراصل دنیا کے بہت سے ملکوں میں پروفیسر کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما عمان گئے۔ ان کے خیر مقدم کے لیے عمان کے شاہ خود ہوائی اڈے پہنچے، ہوائی جہاز کے اندر جا کر انہیں لے کر آئے، پھر ڈرائیور کو ہٹا کر وہ گاڑی خود چلائی جس کے لیے صدر جمہوریہ کو مہمان خانے تک جانا تھا۔ ضوابط کے مطابق عمان کے شاہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر نہیں جایا کرتے۔ جب کسی نے شاہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے ان کے خیر مقدم کے لیے نہیں گیا کہ وہ ہندوستان کے صدر ہیں، بلکہ اس لیے گیا کہ جب میں پونے میں زیر تعلیم تھا تو یہ میرے پروفیسر تھے۔ اسی طرح کی باتیں سن کر اور پڑھ کر خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں میں بھی ایک پروفیسر ہوں۔